لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله کشف الموجود میں لکھا کہ حضرت ابو اسحاق اسفرائینی علیہ رحمہ آپ جنگل میں گئے تو دیکھا کہ کچھ صوفی گھاس کھا کے گزر اوقات کرتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہیں، تو آپ نے ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا آکلۃ الحشیش ہا ہونا انتم و امت محمد فی الفتن، تم یہاں گھاس کھاتے پھرتے ہو اور میرے محمد کی امت فتنے میں مبتلا ہے، تمہاری ضرورت ہے زمانے کو آؤ اور لوگوں کی رہنمائی کرو۔ اور ایک حدیث آپ نے متعدد دفعہ علماء سے سنی، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے کہ حضرت جبریل امین کو حکم دیا گیا کہ فلاں بستی کو الٹا دو، تو عرض کی مالک فلاں بستی میں تیرا ایک بندہ ہے جو لمحہ لمحہ تیرے ذکر میں رطب اللسان رہتا ہے، اور تیرا ضابطہ ہے کہ جہاں ایک بھی ذاکر ہو اس بستی کو برباد نہیں کیا جاتا، تو ارشاد ہوا اقلبها علیہ وعلیہم فإن وجہہ لم یتمعر فی ساعتا قط، اس کو اور بستی والوں کو الٹا کے رکھ دو، اس لیے کہ یہ ذاکر، یہ اللہ اللہ کرنے والا ایسا شخص ہے کہ جو حالات بنے ہیں اس کے چہرے پر کبھی تغیر بھی پیدا نہیں ہوا، اس کے چہرے پر کبھی ان حالات سے بیزاری کا اظہار بھی نہیں آیا، مجھے اس کے سجدوں کی ضرورت نہیں، اس کے سمیت ہی بستی کو الٹ کے رکھ دو۔ اس لیے اہل حق کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب حالات غلط سمجھ جا رہے ہوں تو ان کو روکیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینے آئے تو دیکھا کہ ایک بالوں کا گچھا زمین پہ گرا ہوا ہے، آپ نے اس کو اٹھایا اور جا کے ممبر پہ چڑھے اور فرمایا یا اہل المدینہ این علماؤکم، اے اہل مدینہ تمہارے علماء کدھر ہیں؟ اس لیے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر عورتوں نے جب ان کے بال گر جاتے تو مصنوعی بال لگانے شروع کر دیے اور وہ فتنے میں مبتلا کر دیے گئے، تو آپ نے وہ گچھا اٹھا کر کہا کہ اس کا آغاز یہاں بھی ہو گیا ہے، تو تمہارے علماء کدھر چلے گئے ہیں؟ اور آپ نے بڑا بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ کی۔ اب اتنی سی بات تھی کہ ایک بالوں کا گچھا ملا، لیکن انہوں نے پوری قوت کے ساتھ جو ہے اس فتنے کو ابتداءً روکنے کے لیے لوگوں کو کہا کہ علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بات بتائیں۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج ہم جن بحثوں میں اور جن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں اور ہم ملت کی رہنمائی اور ملت کی ضرورت کو نہیں سمجھتے ہیں، کاش آج ہمارے علماء ملت کی ضرورت اور ملت کی نبض پہ ہاتھ رکھیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ علماء کی برکت سے ملت کو پھر نئی زندگی عطا فرما دے۔ اصلاح امت کے حوالے سے آج کی اس نشست میں کچھ توجہ طلب امور ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کہ جب کسی شخص کے نظریے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو پھر عمل بھی قائم نہیں رہتے اور معاشرے بھی قائم نہیں رہتے۔ امت مسلمہ کے نظریات میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے جو کوششیں ہوئی ہیں ماضی میں وہ ایک لمبی داستان ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد کے بعد یہاں جس طرح فرقہ بندی کی بنیاد رکھی گئی اور امت مسلمہ کو ہندوستان میں تقسیم کیا گیا اور لارنس آف عربیہ کی خلیج اور دیگر ممالک میں آمد کے بعد جس طرح کے فتنہ بپا کر دیا گیا، آج امت گروہ در گروہ اور فرقہ در فرقہ تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر رہی ہے، اور ہر شخص اسلام نہیں بلکہ اپنے فرقے کا جھنڈا اٹھا کر کے دنیا کے اوپر پنپنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک طویل اور لمبی بحث بھی ہو سکتی ہے، لیکن اصلاح عقیدہ کے عنوان سے میں دو چار باتیں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا اور بات آگے بڑھا دوں گا۔ ایک عام آدمی تو پریشان ہے کہ میں جاؤں تو کدھر جاؤں،
ایک آدمی کو کئی آدمی کھینچ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے میں سچا، کوئی کہہ رہا ہے میں سچا، اور ہر شخص دلائل دے رہا ہے، اور وہ شخص ایک عجیب مخمصے میں مبتلا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو لاری اڈے پہ کہ سواری جب کسی جگہ پہ جانے کے لیے قدم رکھتی ہے تو کوئی اس کا سامان چھین کے لے جاتا ہے، کوئی کنڈکٹر اس کا بچہ چھین کے لے جاتا ہے، اور کوئی اس کو بازو سے پکڑ کے کسی جانب کھینچ رہا ہوتا ہے، اور بعض کا سواری پریشان ہوتی ہے اور وہ غصے میں آ کہتی ہے میں نے کہیں نہیں جانا، تو عجیب وہ مخمصے میں مبتلا ہوتی ہے کہ میں جو ہے وہ کس کے ساتھ جاؤں۔ آج کل فرقہ بازوں نے بھی یوں سلسلہ کیا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جو مذہب سے بیزار ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں سارے جھوٹے ہیں۔ گو ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتے ہیں کہ جی سارے ہی سچے ہیں، حالانکہ یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بات معقول نہیں ہے کہ سب سچے ہوں، اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ سب جھوٹے ہوں۔ ہم نے خیر کو اور حق کو تلاش کرنا ہے، اور ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ اچھائی اور خیر اور بھلائی کہاں ہے، اور ڈھونڈنے کے لیے آسان طریقہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کو دیکھیں اور حضور کے زمانے کو دیکھیں۔ میرا ایک درویش سا دوست ہے، اس کو کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کا مذہب کیا ہے، تو اس نے کہا کہ میرا وہی مذہب ہے جو میرے والدین کا مذہب تھا۔ تو اس نے مزید سوال کیا کہ آپ کے والدین کا مذہب کیا ہے، کہا وہی جو ان کے ابا و اجداد کا تھا۔ تو اس نے پھر تیسرا سوال کیا کہ اس کے ابا و اجداد کا مذہب کیا تھا، کہا وہی جو مدینے سے معین الدین چشتی اجمیری لے کر آئے تھے۔ یہ فرقے، یہ گروہ بعد میں بنے، جو مسلک، جو مذہب بزرگان دین لے کر آئے ہیں، جو حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری لے کر کے آئے ہیں، جو حضرت عطائے رسول معین الاسلام حضرت معین الدین چشتی اجمیری دین لے کر کے آئے ہیں، وہ یہ موجودہ فرقوں والا دین نہیں تھا۔ ہم اس دین کو تلاش کریں کہ وہ دین کیا ہے، اور اس دین کی پیروی کریں، وہ سچا دین ہے اور وہ خالص دین ہے۔ یہ باقی فرقہ بندیاں، یہ گروہ، یہ بعد میں بنے ہیں۔ اس لیے اپنے بزرگوں کے دین کو نہ چھوڑیں۔ حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں جوتے پرانے ہو جائیں تو بدل لو، لباس پرانا ہو جائے تو بدل لو، پگڑی پرانی ہو جائے تو بدل لو، لیکن عقیدہ پرانا ہی ٹھیک ہے، وہ نہ بدلنا۔ وہ جو بزرگوں کا آ رہا ہے، جو تسلسل کے ساتھ آ رہا ہے۔ اور ایک روایت میں علیکم بدین العجائز، تمہارے اوپر بوڑھی عورتوں کا دین ہے۔ حضرت ابو المعالی الجوینی نیشا پور کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم گواہ بن جاؤ، میں عقائد اور نظریات کی لمبی بحث سے تنگ آ کر کے آنا اموتو علی عقیدت عجائز اہل نیسابور، میں نیساپور یعنی نیشا پور کی بوڑھی عورتوں کے دین پہ مر رہا ہوں۔ تم اس بات پہ گواہ ہو جاؤ کہ نیشا پور کی جو بوڑھی عورتیں ہیں میں ان کے دین پہ مر رہا ہوں، کیونکہ جو اباء و اجداد کا دین ہے وہی سچا دین ہے، اور جو دین بعد میں بدلا جائے گا وہ یقیناً بدلی ہوئی ایک صورت ہوگی، وہ ایک نیا ایڈیشن ہوگا۔ اس لیے اپنے بزرگوں کے عقائد اور بزرگوں کے نظریات کو کبھی نہ چھوڑنا۔ علامہ اقبال، جن کو ترجمان حقیقت بھی کہتے ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات اس انداز میں کی، اجتہاد عالمان کم نظر اقتدا بر رفتگاں محفوظ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ کم نظر علماء کے اجتہاد سے بہتر ہے کہ جو پہلے لوگ گزر گئے ہیں ان کی پیروی کی جائے۔ عقل آبایت ہوس فرسودہ نیست، کار پاکاں از غرض آلودہ نیست۔ کہتے ہیں تمہارے اباء و اجداد کی جو عقل تھی وہ لالچ سے پرانی نہیں ہوگی تھی، فرسودہ نہیں ہوگی تھی، غرض کی وجہ سے وہ آلودہ نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے انگریزوں سے پیسے نہیں کھائے ہوئے تھے کہ انہوں نے تبدیلی کر لی ہو اپنے نظریات میں، اس لیے ان کا نظریہ وہی تھا جو 14 صدیاں سے چلا آ رہا ہے۔ ذوق جعفر کاوش غازی نمان، آبروئے ملت تازی نمان، تنگ برما رہ گزارے دی شدے، ہر لئی میں رازدار دی شدے۔ آج ہر کمینہ شخص دین کا رازدار بن کے بیٹھ گیا ہے۔ تو اقبال کہتا ہے اجتہاد عالمان کم نظر اقتدا بر رفتگاں محفوظ تر۔ اس لیے جو بزرگ ہیں ان کے عقیدے کو اپنا کر کے رکھیں، اسی میں تمہاری خیریت ہے۔ یہ جتنے بھی اختلافات ہیں وہ بعد میں پیدا ہوئے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بڑی خوبصورت بات کی مدارج النبوت میں لکھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے بہت امور میں اختلاف پایا جاتا ہے، کم از کم میرے دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ پر تو کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔
یعنی پوری امت اس بات کو مانتی ہے کہ حضور قبر اطہر میں زندہ ہیں، تو کہتے ہیں امت میں بڑے اختلافات ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک یہ اختلاف نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس عنوان سے بھی جو اختلاف پایا جاتا ہے تو یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے بعد پیدا ہوا ہے، ان کے زمانے تک یہ اختلاف بھی موجود نہیں تھا، اس لیے بعد میں اختلافات پیدا ہوئے اور امت کو جو ہے وہ گروہ در گروہ تقسیم کر دیا گیا۔ علامہ نبہانی نے لکھا ہے اول من انکر التوسل والاستغاثہ والنداء هو ابن تیمیہ، پہلا شخص جس نے توسل، استغاثے اور ندا کا انکار کیا وہ ابن تیمیہ تھا۔ اس سے قبل امت میں اس عنوان کے ساتھ کوئی اختلاف موجود نہیں تھا، سارے جھولیاں پھیلا پھیلا کے استغاثہ کیا کرتے تھے۔ مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں جو جنگ ہوئی ہے اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید نے لکھا کہ ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ بھی آگے سے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے ان کو کہا کہ جب وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تو تم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ۔ وَقَانَ شِعَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ یا محمد ہو، اس دن اہل ایمان کی پہچان یا محمد کہنا تھا۔ اس لیے ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو دیکھیں اور نئے نئے ادیان اور نئے نئے رنگ نہ اپنائیں کہ بعد میں آج اگر ہمیں یہ تبدیلی کرنی پڑ گئی ہے کچھ لوگوں کو کہ وہ نماز کے اندر ربنا اغفر لی والے والدیہ نہیں پڑھتے کہ ہمارے والدین کے عقائد ٹھیک نہیں تھے، ان کے لیے دعا نہیں ہو سکتی، تو اگر کل اسلام کا کوئی اور نیا ایڈیشن آ جاتا ہے تو پھر تمہاری اولادوں کو جو ہے کوئی اور تبدیلی لانا پڑے گی اور ان کے نزدیک تم بھی کافر ہو جاؤ گے۔ اس لیے اللہ کا خوف کرو اور جو بزرگوں کے عقائد چلے آ رہے ہیں ان کے اندر تبدیلی نہ کرو۔ کچھ لوگوں نے امت مسلمہ کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کے لیے امت کو فرقہ فرقہ کر دیا، پہلے فرقہ فرقہ کیا، پھر ان کو جو ہے وہ تشدد پہ ابھارا، پھر ان کے ہاتھوں کے اندر اسلحہ دیا، اور آج یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کا گلا کاٹ رہا ہے۔ امت مصطفیہ آپس میں دست و گریبان ہے، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی، بن گئے سیم و زر کے بندے، تن کے ستھرے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ اب بھی حضور کی دہلیز پہ آ جائیں اور عرض کریں کہ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ تو عقیدے کی بنیاد اپنے بزرگوں کے عقائد کو رکھیں، سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ورنہ قیل اقوال، دلائل، مناظرے، اس سے جو ہے وہ نتائج نہیں ملیں گے۔ جو بزرگوں کے عقائد تھے، آباء و اجداد کے عقائد تھے، وہی عقائد رکھیں اور وہی سچے عقائد تھے اور وہی ستھرے عقائد تھے۔ دوسری بات، عقیدے کی پختگی اور عقیدے کی پاکیزگی اور عقیدے کی اصلاح کے بعد ہمیں اپنے کردار پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ امت مسلمہ کو کردار کی عظمت ہی سکھلائی گئی ہے اور ان کا کردار ہی ان کو باقی لوگوں سے ممتاز اور نمایاں کرتا ہے۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ کا قول ہے، جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی۔ مطلب کیا کہ جس کے کردار میں چمک نہیں اس کی گفتار بھی دلوں پہ نہیں اترتی، ہواؤں میں اڑتی ہوئی تتلیوں کی طرح لفظ اپنا رنگ تو جمائیں گے لیکن من میں نہیں اتریں گے، لفظ وہی اتریں گے جو دل سے نکلیں گے۔ از دل خیزت بر دل ریزت، اسحد و بلال عند اللہ اشہد، بلال کی اسحد وہ دھوم مچا دیتی تھی کہ جو آج اشہد کے اندر بھی نہیں ہے، وہ خلوص کی کہانی تھی، وہ کردار کی برکت تھی۔ آج ہمارے کردار لٹ گئے ہیں۔ ایک زمانہ ہوا، ایک کتاب چھپی تھی عرب کا چاند، اور اس کا رائٹر تھا سوامی لکشمن پرساد۔ یہ ایک انڈین رائٹر ہے جس نے حضور کی سیرت پہ یہ کتاب لکھی۔ کتاب کیا ہے کہ سطروں میں چراغ رکھے ہوئے، 200-250 صفحات پہ مشتمل حضور کی سیرت پر اس نے یہ ایک نایاب نگینے کی صورت میں ایک کتاب پیش کی ہے۔ کسی نے سوامی لکشمن پرساد کو کہا کہ تو مسلمانوں کے نبی کی سیرت پر اتنی خوبصورت کتاب لکھی کہ جو پڑھتا ہے اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اس کتاب کو لکھ کر کے تو خود اس نبی آخر الزمان کا غلام کیوں نہیں بنا؟ تو سنیے جو سوامی نے جواب دیا، وہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ اگر نہ سوچیں تو الگ بات ہے۔ کسی زمانے میں ہمارے اس روڈ پہ ایک گاڑی چلتی تھی، اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا عقل نہ ہو تو موجہ ہی موجہ، لیکن اگر عقل ہو تو سوچا ہی سوچا۔ اگر ہم نہ سوچیں تو الگ بات ہے،
لیکن اگر سوچیں تو اس کا جواب اتنا زناٹے دار تماچا ہے کہ صدیوں اس کی کس سک نہ جائے۔ کسی نے پوچھا سوامی تو مسلمانوں کے نبی کی سیرت پر اتنی خوبصورت کتاب لکھی ہے، تو خود اس نبی کا غلام کیوں نہیں بن جاتا؟ تو اس نے کہا کہ جب میں مسلمانوں کے نبی کی سیرت پر کتاب لکھنے کے لیے بڑی بڑی امہات قطب سید کو پڑھا اور حضور کی عظمت کے گوشے اور حضور کی سیرت کے جمال مجھے نظر آئے، تو یہ جذبہ میرے دل میں بھی پیدا ہوا کہ میں اس آقا کا غلام بن جاؤں۔ لیکن جب میں موجودہ مسلمانوں کے کردار کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندو ہی ٹھیک ہوں۔ ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا۔ ایک وہ زمانہ تھا، امام محمد کا جنازہ اٹھتا ہے، پورا بصرہ امڈ آیا، یہودی عیسائی بھی رہتے تھے اس شہر میں، کہا یارو مسلمانوں کے امام کا جنازہ ہے، چلو تم بھی شامل ہو جاؤ۔ آخری رسومات میں شامل ہونے کے لیے وہ بھی آ جاتے ہیں۔ لوگ ذوق و شوق سے بڑھ بڑھ کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دینے لگتے ہیں، اور کسی عیسائی اور یہودی کا جی چاہا نا کہ چلو مسلمانوں کے امام کے جنازے کی چارپائی کو میں بھی کندھا دے لوں۔ ہمیں تاریخ نے بتایا جو ہی اس کا کندھا امام کے جنازے کی چارپائی کو چھوا، لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ ہمارے بزرگوں کی لاشیں بھی کلمہ دیتی تھی، اور آج ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ آج ہم کھڑے ہو کے دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم امریکہ سے ٹکر دیں گے، ہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، پاش پاش کر دیں گے، لیکن کبھی جھانک کر کے دیکھا اپنی حالت دیکھی؟ ہماری مسجدوں کی لیٹرینوں کے گندے لوٹے بھی زنجیروں سے بندھے ہوئے۔ آج گرمی کا موسم ہے، اگر کوئی باہر واٹر کولر نصب کرتا ہے تو اس کے پاس جو گلاس رکھتا ہے اس کو زنجیروں سے باندھ کر کے رکھنا پڑتا ہے۔ تمہاری مساجد کے اندر جوتے اٹھائے جاتے ہیں، یہ ہے تمہارے کردار کی جھلک۔ اور دعویٰ دیکھیے کہ ہم امریکہ کے ٹکڑے کر دیں گے۔ حضور نے معراج کی رات ایک منظر دیکھا، ایک پتھر ہے، چھوٹا سا سوراخ ہے اس میں، اور اس سے ایک بیل نکلا، دوبارہ اس میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے گھسا نہیں جاتا۔ جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت جبریل امین نے عرض کی حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں لیکن بعد میں ان کو پورا نہیں کر سکتے، اس لیے یہ بیل نکل گیا ہے، اب دوبارہ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک زمانے کی بات ہے جب عراق کی جنگ لگی، اس وقت جب اتحادی فوجوں نے عراق پر حملہ کیا، اس زمانے میں ہم میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے، تو کسی جگہ ایک تقریب ہوئی اور وہاں یہ اعلان کیا گیا کہ ہم عراق کی مدد کے لیے 10,000 لوگ بھیجیں گے۔ جذبے جوان تھے، تو میں اپنی والدہ ماجدہ سے بڑی منت سماجت سے ان سے عرض کر کے کہ میں نے بھی جانا ہے اور میں نے بھی جان وارنی، اور اپنے ایک دو دوستوں کو بھی تیار کیا، اور تیار کر کے جو ہے وہ ہم جس نے اعلان کیا تھا ان کے مرکز میں، ان کی مسجد میں پہنچے اور کہا جناب ہم اپنا نام دینا چاہتے ہیں۔ تو وہاں جو بندہ بیٹھا تھا پہلے تو غور سے ہماری جانب دیکھنے لگا، اور پھر اس کے بعد اس نے کئی طرح کے چبھتے ہوئے سوال کیے، اور اس کے بعد اس نے ایک ردی کے ٹکڑے کے اوپر ہمارا نام لکھ لیا۔ اس وقت تو ہمیں سمجھ نہ آئی، لیکن بعد میں جوں جوں شعور پختہ ہوا تو آج سمجھ آتی ہے کہ ممبروں اور محرابوں پہ لوگ کیسے کیسے دعوے کر دیتے ہیں، اور ہم جذبے لے کر کے پہنچے، لیکن اب سمجھ آئی ہے کہ اگر وہ 10,000 چوہا بھی بھیجنا چاہیں تو نہیں بھیج سکتے۔ جو 150 بندہ مجمع میں اکٹھا کرتا اس نے 10,000 جہاد کے لیے کیسے بھیجنے ہیں؟ تو یہ ایک عجیب سی جو ہے وہ باتیں لوگ کر دیتے ہیں، ہم دعوے بڑے کرتے ہیں، ایسے کر دیں گے وہ کیسے کر دیں گے۔ لفظوں سے امریکہ نہیں ٹوٹے گا، لفظوں سے جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جائے گا انڈیا، ہم نے عمل دکھانا پڑے گا۔ صرف ہم ان کی طرف نفرت سے تھوک دیں تو ان کی توپوں میں کیڑے نہیں پڑ جائیں گے، ہمیں اس کے مقابلے میں کچھ کرنا ہوگا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے، لیکن اپنے کردار کو دیکھا، اپنے آپ کو تو بدلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اپنی حالت کبھی ہم نے دیکھی ہم کس جگہ پہ کھڑے؟ اپنے آپ کو تبدیل کریں اور اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے اندر ایک تغیر پیدا کریں اور اپنی ذات کو مؤثر بنائیں۔ بالخصوص جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو وارثان محراب و منبر ہے، اگر جو بات کرتے ہیں اس کے پیچھے عمل کا زور ہوگا تو پھر بات اثر کرے گی، پھر کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ بات دل تک نہ پہنچے۔ از دل خیزت بس دل ریزت، دل سے نکلے گی دل تک پہنچے گی۔ اور تمہیں مدینے کی گلی کا واقعہ سناؤں۔ ایک عورت ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے جاتی ہے، یہ حضرت عمر کے دور خلافت کی کہانی ہے۔ تو ایک نوجوان راستہ روک کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک دن اس عورت نے رک کر کے کہا کہ میں کتنے دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تم میرے راستے میں مزاحم ہوتے ہو، کیا ماجرا ہے؟ اس نے کھل کے بات کی کہ میں تیرا چاہنے والا ہوں اور تجھے حاصل کرنا میری زندگی کی معراج ہے۔
اور تیرے لیے آسمان سے تارے بھی توڑنے پڑے تو گریز نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اچھا میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا بتاؤ جلدی بتاؤ، لب کھولو، میں ابھی پوری کر دوں گا۔ کہا نہیں، چھوٹی سی بات ہے، 40 دن تک حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ لو، اس کے بعد 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد اسی وقت میں تمہارا انتظار کروں گی، پھر جدھر کہو گے چل پڑیں گے۔ کہا ٹھیک، یہ کون سی مشکل بات ہوئی، 40 دن نمازیں پڑھنے سے اگر تو مل جائے تو میرے لیے کون سا یہ مشکل معاملہ ہے۔ 40 دن حضرت عمر کے پیچھے نمازیں چلتی رہی، دل کی دنیا تبدیل ہوتی رہی۔ 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد جب وہ نوجوان واپس پلٹنے لگا تو وہ لڑکی حسب وعدہ وہاں کھڑی تھی، لیکن اس نے دیکھا نہیں، یہ نظر جھکا کے گزر رہا ہے۔ اس نے کہا جانے والے توجہ کر، میں تیرے لیے کھڑی ہوں۔ کہا خیر سے کھڑی رہو۔ عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا۔ اگر میرے پیچھے ایک بندہ 40 سال نماز پڑھتا رہے اور اس میں تبدیلی پیدا نہ ہو تو پھر مجھے شرم آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ یار یہ تو میں ایک امام کی بات سنائی ہے، آؤ تمہیں دلی کے ایک مانگت کی کہانی سناؤں۔ دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ ایک مانگنے والا بیٹھا ہوا ہے۔ ایک بہت بڑا انگریز افسر مسجد کی وزٹ کے لیے آیا، اس نے ہاتھ پھیلا دیا، اس نے اپنی جیب سے پرس نکال کر کے چند روپے اس کی جیب میں رکھے، دوبارہ جب پرس ڈالنے لگا تو پرس گر گیا۔ اس مانگنے والے نے وہ پرس اٹھا کے سنبھال لیا۔ خیر کچھ وقت گزرا، 1 سال کے بعد دوبارہ وہی افسر اس مسجد کی زیارت کے لیے، مسجد کو دیکھنے کے لیے، سیر کے لیے دوبارہ آیا تو فقیر نے پہچان لیا کہ یہ وہی ہے۔ اس نے کہا بابو جان ذرا 2 لمحوں کے لیے رکنا۔ کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا بس 2 لمحوں کے لیے۔ دوڑ کے گیا، اپنی کٹیا سے وہ پرس نکال کے لے آیا اور اس کے ہاتھ میں کہا کہ پچھلے سال آپ آئے تھے، آپ کا یہ پرس گر گیا تھا آپ کی جیب سے، میں ڈھونڈتا رہا لیکن آپ نہیں مل پائے، میں نے سنبھال کے رکھا تھا کہ شاید دوبارہ کبھی ملیں تو میں ان کو دے دوں گا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے کہا جو ٹگا ٹگا مانگ رہا ہے، اتنا قیمتی پرس اور اس میں اتنی رقم، وہ آسودہ زندگی گزار سکتا تھا تو یہ پرس واپس کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا مانگنے کی بات اور ہے لیکن یہاں ماجرا اور ہے۔ اس نے کہا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر تیرا پرس میں سنبھال لیتا، رکھ لیتا، کام آ جاتا، 4 دن کی زندگی عیش سے گزر جاتی، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے تو عیسائی ہے اور میں حضور کا غلام ہوں۔ کل قیامت کے دن اگر تیرے نبی حضرت عیسیٰ نے میرے نبی کے سامنے شکایت لگا دی کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کا پرس چرایا تھا تو پھر میرے نبی کو تیرے نبی کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ تو میں مانگت ضرور ہوں، بے غیرت نہیں ہوں کہ اپنے نبی کو تیرے نبی کے سامنے شرمندہ کروں۔ یہ تو مانگتوں کی کہانی ہے۔ آج تو بادشاہ لوٹ رہے ہیں، آج تو پیٹ بھر ہی نہیں رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، یہ زبانی دعوے ہیں، جمع خرچ ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا، آؤ اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ ہم اپنی ماضی کی تاریخ پڑھتے ہیں تو حیرت زدہ ہو جاتے ہیں، لوگوں میں کتنی اخلاقی بلندی تھی، آج ہمارے اخلاق لٹ گئے ہیں، آج ہمارا کردار نہیں رہا۔ ہم مدینے کی گلی میں پھر دوبارہ چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار لگا ہے، ایک شخص کو پکڑ کر لوگ لے آتے ہیں کہ اس شخص نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ماجرا بھائی؟ اس نے کہا جی واقعی میں ان کے باپ کا قاتل ہوں، لیکن میں نے قصداً قتل نہیں کیا۔ ہوا یہ کہ میں ایک مسافر ہوں، جا رہا تھا، راستے کے اندر سبز چراگاہ تھی، میرا اونٹ بھوکا تھا، اس چراگاہ میں داخل ہو گیا، اس کے بوڑھے باپ نے پتھر اٹھایا اور میرے اونٹ کو مارا، اس کی آنکھ نکل گئی، مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے وہی پتھر اٹھا کر اس کے باپ کو دے مارا، لیکن وہ ایسے ٹکانے پہ لگا کہ اس کا باپ فوراً فوت ہو گیا۔ میرا قصد اور ارادہ نہیں تھا، لیکن بہرحال میں اس بات کا اقراری ہوں کہ میں نے اس کے باپ کو قتل کر دیا ہے، آپ جو حکم سنائیں میں اس کو قبول کروں گا، لیکن میں ایک مہلت مانگتا ہوں کہ میرے دوست، میرے بھائی کی کوئی رقم میرے ذمے ہے، میرے پاس اس نے امانت رکھی ہوئی ہے،
اور وہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کہاں چھپا کے رکھی ہوئی. اگر آپ فیصلہ کر دیتے اور میری گردن کاٹ دی جاتی ہے تو وہ امانت جو میں نے رکھی ہوئی ہے سنبھال کر کے میرے علاوہ کوئی جانتا بھی نہیں ہے تو وہ اس تک کون پہنچائے گا. اگر آپ مجھے 3 دن کی مہلت دے دیں تو میں جا کر کے اس کی امانت اس کو واپس کر کے پھر واپس آؤں گا. پھر یہ پھندا پھانسی کا میں اپنے گلے میں ڈلوانے کے لیے تیار ہوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی شخص تیری ضمانت دے دے تو ہم تجھے چھٹی دینے کے لیے تیار ہیں. اس نے دائیں بائیں دیکھا، پورے مدینے میں اس کا کوئی شناسہ ہی نہیں تھا، واقف ہی نہیں تھا، ایک اجنبی شخص تھا. حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہو گئے. کہا حضرت عمر میں اس کی ضمانت دیتا ہوں. ضمانت دے دی گئی، وہ چلا گیا. تیسرے دن وعدے کا جو وقت تھا لوگ جمع ہو گئے، دربار لگ گئے. ابھی تک آنے والا نہیں آیا. لوگوں نے کہا ابو ذر تو نے غلطی کی ہے، ایک اجنبی کی ضمانت دی اور ابھی تک وہ نہیں آیا. اور میاں صاحب فرماتے ہیں ایک بار جو پھائیں اڑ جاندے ہو پھر کدی نہ پھنس دینے. ظاہر ہے وہ چلا گیا، واپس تو نہیں پلٹ کے آئے گا، اسے پتا ہے کہ آگے سیدھی سیدھی میری موت ہے. تو تم نے یہ کیا غلطی کی؟ خیر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نہ آیا تو یہ پھانسی کا پھندا میرے گلے میں ڈال لینا. لیکن بہرحال میں نے اس کی ضمانت دی. کچھ عرصہ بیتا کہ دور سے گرد و غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا. جب صورت واضح ہوئی تو وہی شخص تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں کھڑا اور کہنے لگا حضرت کسی وجہ سے تاخیر سے پہنچا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، اب جو حکم ہے پورا کیجیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پھانسی کے احکامات جاری کر چکے تھے. آپ نے فرمایا کہ ابو ذر یہ بتا کہ تو نے اس کی ضمانت کیسے دی جب تو اسے جانتا نہیں تھا؟ تو سن حضرت ابو ذر غفاری نے کیا کہا. کہا ایک اجنبی میرے محمد کے مدینے میں پناہ مانگ رہا تھا اور اس نے چاروں سمت دیکھا اور کوئی شخص نہیں تھا جو اس کو امان دیتا اور اس کی ضمانت دیتا. تو میں نے اس لیے ضمانت دے دی کہ نہ بھی آیا تو اپنی جان چلی جائے گی. کل کو یہ تو نہیں کہے گا کہ محمد کے مدینے میں کسی نے ضمانت مانگی تھی، پورے شہر میں کوئی ضمانت دینے والا نہیں تھا. اس کو کہا کہ انہوں نے تو ضمانت دے دی، میاں اب تو بتا کہ تو چلا گیا تھا، تجھے جانتا کوئی نہیں تھا، نہ پلٹ کے آتا تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تو تو نے یہ دوبارہ موت کے منہ میں کیوں اپنا سر رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ ایک اجنبی کی ضمانت ایسے شخص نے دی ہے جو مجھے جانتا بھی نہیں ہے، اور اگر میں نہ گیا تو لوگ قیامت تک اجنبیوں پر بھروسہ نہیں کریں گے کہ اجنبی یوں سلوک کیا کرتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پھانسی کے احکام جاری کیے. تو جن کے باپ کو قتل کیا تھا وہ بیٹے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے تاریخ کی کالک ہم اپنے منہ پہ ملیں گے، ہم بھی اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیتے ہیں. یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری کہانی ہے. لیکن آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور کیا ہماری صورتحال ہے؟ نہ ہمارا کردار رہا اور نہ ہمارا کوئی تشخص رہا. آج ہم نے اپنا تشخص بھی مٹا کے رکھ دیا، اپنے طرز زندگی بھی بدل دی. نہ ہماری باطن کی وہ روشنی رہی، نہ ظاہری وہ صورت رہی کہ ہم پہچانے جائیں کہ حضور کے غلام ہیں، بلکہ آج بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں. اقبال نے کیا کہا تھا؟ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول ہاشمی. بلکہ آج فیشن کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. یہ آپ بھی سنتے ہوں گے، لوگ کہتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو مسجد میں آتا ہے تو موسم کے مطابق گرم اور سرد پانی دستیاب ہے، اس کے لیے ماحول ہے، اس کے لیے خوبصورت قالین بچھے ہوئے ہیں، مخملی مسلے رکھے ہوئے ہیں. جو نرم اور گداز مسلوں پہ پیشانی رکھ کر کے سجدہ کرتا ہے وہ بطور فیشن کہہ رہا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں میاں تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ انہوں نے تو نہیں کہا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے. تیرے لیے مشکل ہے دین پہ چلنا یا حضرت بلال حبشی کے لیے مشکل تھا جنہوں نے تپتی ہوئی ریت پہ سجدے کیے، گلے میں رسا ڈال کر کے گھسیٹا گیا اور انہیں پاؤں میں زنجیریں ڈال کر کے مکے میں کھینچا گیا، ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھونک دی گئی، چکی پسرائی گئی، لیکن بلال ہیں کہ آگے مسکرا رہے ہیں. کسی نے گزرتے ہوئے کہا بلال عجیب تماشا ہے، عجیب کہانی ہے
کہ وہ تمہیں مار رہے ہیں اور تم آگے سے مسکرا رہے ہو؟ تو سنو حضرت بلال نے کیا جواب دیا۔ حضرت بلال فرمانے لگے میاں تم جاؤ نا بازار میں مٹی کا برتن بھی خریدنے، تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو خراب نہیں ہے۔ کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میرا مالک مجھے خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مالک کھال ادڑ بھی جائے گی، حق حق کی آوازیں ختم نہیں ہوں گی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ تو یہ ایک دین گریزی ہے، یہ عمل گریزی ہے۔ جی آج کل بڑا مشکل ہے، پہلی بات ہے مشکل ہو بھی تو ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے۔ ہم ان لوگوں کی کہانیاں بھول سکتے ہیں کہ جنہوں نے اس دین کے راستے کے اندر دکھ بھی سہے، ان کو ٹکڑے بھی کر دیا گیا، ان کو 2 اونٹوں کی پچھلی ٹانگوں سے باندھ کر کے 2 ٹکڑوں میں بانٹ بھی دیا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے بدن چھیدے بھی گئے، ہڈیاں توڑی بھی گئی، آگ میں ڈالا بھی گیا، جلتے اور کھولتے تیل میں پھینکا گیا، لیکن انہوں نے رب کا نام نہیں چھوڑا، رسول کا نعرہ نہیں چھوڑا۔ اور آج ہم کہتے ہیں جی بڑا مشکل ہے آج کل دین پہ چلنا، اور یہ مولویوں نے مشکل بنائی ہوئی ہے، یار دین اتنا بھی مشکل نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ ہم سر سے لے کر پاؤں تک اسلام میں داخل ہوں، یہ ہمارے رب کا ہم سے یہ تقاضا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ۔ تمہاری وضاحت، انداز زندگی، طرز معاشرت یہ بتائے کہ تم حضور کے غلام ہو۔ یہ نہیں ہے کہ جی ٹھیک ہے بس، ایسی نہیں ہے بات۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جی بندہ اندر سے مسلمان ہونا چاہیے، باہر کا کیا ہے، اندر سے مسلمان ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں ہماری پاکستانی آرمی کا کوئی میجر انڈین آرمی کے میجر کی وردی پہن لے تو اس کو کورٹ مارشل کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ وہ کہے گا اندر سے میں پاکستانی ہوں، محب وطن ہوں، وردی کا کیا، لباس کا کیا، جو ان سے مرضی پہن لے۔ لیکن کہا جائے گا نہیں، جب تجھے پاکستانی لباس پسند نہیں ہے تو پھر تیرے اندر کی حب الوطنی کو کیسے مان لیا جائے جس کو محمد عربی کا لباس ہی پسند نہیں ہے، جو غیروں کے طرز زندگی کو اپنا رہا ہے اور ان کو جو ہے وہ پسند کر رہا ہے، وہ سوچے اپنے اندر اترے اور مت کسی کے دھوکے میں رہے۔ میں کہتا ہوں آج اگر کوئی یہ میٹرک پڑھے لڑکے بھی یہ سکول کھول لیتے ہیں گلی میں، محلے میں 200 بچے لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو بھی ایک باقاعدہ یونیفارم دیتے ہیں، اس طرح کی ٹائی ہوگی، اس طرح کی شرٹ ہوگی، اس طرح کے بوٹ ہوں گے، گرمیوں میں اس طرح کا لباس ہوگا، سردیوں میں اس طرح کا لباس ہوگا۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ کیا قدغن لگاتے ہو؟ جس طرح کا بچہ لباس پہننا چاہے اس کو آزادی ہونی چاہیے، یہ کیا تم نے ایک خاص لباس متعین کر دیے؟ کہتے جی ان کا نظام ہے نا، ایک سکول ہے اور یونیفارم ہے اس کا۔ یار ایک پرائمری سکول کا بھی یونیفارم ہوتا ہے، تو کیا محمد عربی کے دین کا کوئی یونیفارم نہیں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شب و روز اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز معاشرت، حضور کی وضاحت، حضور کا لباس، یہ اپناؤ اور یہی زندگی کا حسن ہے۔ اسلام کے حوالے سے معذرت خواہانہ رویہ ترک کر دینا چاہیے ہمیں۔ اور آج ہمارے جو ہے وہ محراب و منبر کے جو وارثین ہیں انہوں نے بھی مصالحت کر لی ہوئی ہے، جو کوئی بات نہیں ہے۔ اسلام صرف زبان سے اسلام کہہ دینے کا نام نہیں ہے۔ چمی گوئم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو کانپ جاتا ہوں، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو سمجھتا ہوں۔ جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے تو حضرت اسد بن زرارہ کھڑے ہو گئے، جب صحابہ حضور سے بیعت کرنے لگے اور 70 تعداد تھی ان کی، تو حضرت اسد بن زرارہ خزرجی کھڑے ہو گئے اور ان کو کہا کہ اے انصار، ان سے بیعت کرنے سے قبل سوچ لو، یوں ہی بے توجہی میں ہاتھ نہ بڑھا دینا، بے خبری میں یوں ہی ایسے ہی ہاتھ نہ بڑھا دینا، پہلے سوچ لو۔ بیعت کرنے کا مقصد یہ ہے تمہیں جو ہے وہ وقت کے جبر کے ساتھ پورے عرب کے ساتھ ٹکر لینا ہوگی، جو بھی کفر کے نظام کا حصہ ہے تم اس کے ساتھ ٹکراؤ کرنا ہوگا، اور حتیٰ کہ تمہاری کھال بھی ادھیڑ دی جائے گی، سخت تلواروں سے تمہارے کلیجے چبائے جائیں گے، اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو پھر آؤ بیعت کرو۔ یہ نہیں ہے کہ بس تم کہہ دو کہ ہم مسلمان اور بس کافی ہے، نہیں۔ چمی گوئے مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ آج ہمیں اس سمت بھی آنے کی ضرورت ہے، اس انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک اسلام کے سانچے میں آئے۔ ہمارے اصلاح کے حوالے سے ایک اہم پوائنٹ جس پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فرائض و واجبات کو ترجیحی بنیادوں پہ رکھیں۔ آج بطور مسلم ہمارا جو رویہ ہو چکا ہے، ہم مستحبات اور مباحات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو سنن، فرائض اور واجبات ہیں ان کی پرواہ چھوڑ چکے ہوئے ہیں۔ دین میں کتنے امور ہیں جو صرف مباح کی حد تک ہیں، کر لو تو ٹھیک، نہ کرو تو پھر بھی ٹھیک، اور کتنے امور ایسے ہیں
کہ جو صرف استحباب کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن ہم کتنی چیزوں کو اس انداز سے گلے لگائے ہوئے ہیں کہ جس کا فرض ہو، اور اسلام کے اہم فرائض اور اسلام کی اہم واجبات ان کو ہم ترک کیے ہوئے ہیں۔ ساری رات ہم محفل میں جاگ لیں گے، فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پہ جھنڈیاں بھی لگا لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سیرت کو ترک کر دیں گے، تو بتاؤ کہ اس سے کیا حضور کی رضا میں حاصل ہو جائے گی؟ ہاں، اگر فرائض کی ادائیگی کے بعد ان کاموں کو کرو تو یہ تمہارے لیے بہتری کا سامان ہے۔ اور اس پر ایک دو روایات آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محض محبت کا دعویٰ ہے، اور ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے دین کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو اپنانا ہے، بلکہ ایک طرف اپنی طرف سے اظہار محبت ہو، وہ سچائی ہو، اور دوسری طرف حضور کا حکم ہو تو حکم ترجیح پا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درباری شاعر ہیں۔ ویسے تو 34 سے 35 لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باقاعدہ نعت خوانی کرتے تھے، ویسے تو ہر صحابہ حضور کا نعت خواں تھا، لیکن یہ باقاعدہ حضور کی ثنا کیا کرتے تھے۔